بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ملک افغانستان سے جڑا ایک سچا واقعہ ہے۔ جب افغانستان میں چنگیزی حکمرانوں کی حکومت تھی، یہ کہانی اس بات کی کھل کر وضاحت کرتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تو آئیے دوستو، بڑھتے ہیں اس واقعے کی تفصیل کی جانب۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے جب افغانستان میں چنگیزیوں کی حکومت تھی، تو وہاں افغانستان میں ایک غیر آباد علاقہ تھا۔ اس دور میں کچھ قبائلی خاندان اصفہان سے ہجرت کر کے اس غیر آباد علاقے تک آ پہنچے۔ وہ علاقہ تھا تو غیر آباد، لیکن وہاں پانی کے بے شمار چشمے تھے۔ ان قبائل نے سوچا کہ کیوں نہ ہم یہاں آباد ہو جائیں، اور یوں اس سرزمین پر ان قبائل نے مستقل اپنا پڑاؤ ڈالا۔ یوں تو وہ علاقہ غیر آباد تھا، لیکن اس غیر آباد علاقے میں ایک جگہ پر ایک چنگیزی حکمران کا قلعہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس قلعے میں چنگیزیوں کے کھانے پینے کے اشیاء اور دفاعی ساز و سامان کے علاوہ اس قلعے میں حکومتی خزانہ بھی محفوظ کیا گیا تھا۔ وہاں چونکہ لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ قلعہ ان ساز و سامان کے لیے بے حد محفوظ جگہ تھی۔ اس علاقے میں وافر مقدار میں پانی کی نہریں ہونے کی وجہ سے ان کے کھانے پینے اور دفاعی ساز و سامان کی ترسیل بآسانی ہو جاتی تھی، اور ان صاف و شفاف چشموں سے ان کے پینے کے لیے صاف پانی بآسانی انہیں ملتا تھا۔ لیکن اب اس علاقے میں اصفہانی قبائلی لوگوں نے اپنے کچے مکانات تعمیر کر لیے تھے اور وہاں رہنے لگے تھے۔ اس قلعے کے برابر میں بھی ایک نہایت خوبصورت نہر تھی، جہاں وہ قبائلی عورتیں اپنے کپڑے دھویا کرتی تھی اور برتن مانجتی تھی، جس کی وجہ سے اس نہر کا پانی گدلا ہو گیا۔ لہٰذا ان قبائل کے یہاں آباد ہونے اور نہر کے پانی کو گدلا کرنے کی خبر حکمرانوں تک جا پہنچی، تو پھر اس علاقے کے حکمران نے ان قبائل کو علاقہ خالی کرنے کا حکم دیا، جس سے وہ قبائلی نہایت پریشان ہو گئے کہ یہاں تو اب ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے کچے مکانات بنا لیے ہیں، اور آگے دور دور تک کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اس لیے کہیں اور بھی آباد ہونا ممکن نہیں تھا۔ لیکن چونکہ شاہی حکم تھا، وہ کر بھی تو کچھ نہیں سکتے تھے، لہٰذا چند خاندانوں نے ان کے حکم پر وہاں سے نقل مکانی کرنا شروع کی۔ لیکن ان قبائل میں ایک خاندان تھا جو نہایت مجبور تھا۔ اس خاندان کا ایک بزرگ جو کہ اس وقت شدید بیماری میں مبتلا تھا، اور اس کے گھر میں سوائے بچوں اور عورتوں کے کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک درویش سے اس نے کہا کہ آپ تو خدا کے ولی ہیں، اس لیے آپ جا کر حاکم وقت سے ہمارے لیے کچھ مہلت مانگے۔ جیسے ہی میری صحت ٹھیک ہو جائے گی، میں اپنا خاندان لے کر اس علاقے سے چلا جاؤں گا، کیونکہ ابھی مجھ میں سفر کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور میرے ساتھ عورتیں اور چھوٹے بچے بھی ہیں۔ لہٰذا وہ درویش چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر اس قلعے کے حاکم کے پاس چلا گیا، اور اس کے حضور اس بزرگ کی فریاد پیش کی اور کہنے لگا کہ آپ اس بزرگ کو چند دنوں کی مہلت دے دیں، جیسے ہی اس کی صحت ٹھیک ہو جائے گی تو ہم یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ چونکہ وہ خاندان بالکل اکیلا ہے، لہٰذا میں اپنے لیے بھی اس کے ساتھ کے لیے آپ سے چند دنوں کی مہلت مانگتا ہوں۔ لیکن حاکم وقت نے اس کی اس درخواست کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور حکم جاری کیا کہ فوراً یہ علاقہ خالی کر دیا جائے۔ وہ درویش مایوس ہو کر اس بزرگ کے پاس گئے اور اسے حاکم وقت کا پیغام سنا ڈالا۔ لہٰذا اس بزرگ کو مجبوراً اپنے اہل و عیال کو لے کر وہ علاقہ چھوڑنا پڑا۔ ان کے ساتھ ہی وہ درویش بھی روانہ ہوا، اور یوں شام تک وہ علاقہ خالی کر دیا گیا۔ جب رات ہوئی تو ایک نہایت ہی زوردار ہوا چلی، بادل گرجنے لگے، آسمانی بجلی چمکنے لگی، اور بہت ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ ساری رات اتنی تیز بارش برسی کہ وہ سارا قلعہ پانی میں ڈوب گیا، اور اگلی صبح اس سرزمین پر اس قلعے اور چنگیزی حکمرانوں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ تو بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ پیارے دوستو، اب مجھے دیجیے اجازت، اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔